الحمد لله سبحانه على حلمه بعد علمه وسبحانه على عفوه بعد قدرته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. انتہائی عزت اور تعظیم کے لائق جمیع سادات اعظام، علماء اکرام، حاضرین اور سامعین، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم اس مقدس ہستی کے عرس میں ان کی یاد میں حاضر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں خدیجہ کی محبت رکھی. وہ ہستی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی تصدیق کی. وہ ہستی جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں اپنا سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے، اسلام کے لیے قربان کیا. اسلام کی بنیاد میں حضرت خدیجہ پاک سلام اللہ علیہا کی جو قربانیاں ہیں، جو آپ کا حصہ ہے، وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو افضلیت ہے، میں لفظ فضیلت نہیں افضلیت استعمال کر رہا ہوں، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں السابقون الاولون، جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی، اللہ کے ہاں رتبے پانے میں بھی وہ نکل گئے. السابقون الاولون، جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ سب سے اونچے ہیں. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. 3 حوالہ جات میں عرض کر دیتا ہوں عوام کے لیے. علماء جانتے ہیں یہ وہ مرکز ہے، علمی مرکز، جہاں ہم سب لوگ علم کی خیرات لینے کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور مفکر اسلام کا سایہ غوث پاک کے صدقے تاجر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور ان کے علوم اور فیوز اور فنون سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عوام کے ذوق کے لیے علماء جانتے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول تفسیر کی ایک کتاب ہے
التحبیر فی اصول التفسیر، ایک اس کا حوالہ ہے۔ ایک امام ابو بکر جساس جن کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے، احکام القرآن کا حوالہ ہے۔ اور تیسرا بخاری کی عظیم ترین شرح فتح الباری شرح بخاری، امام ابن حجر عسقلانی کی اس تحریر کا حوالہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے، میں جو عبارت پڑھنے لگا ہوں یہ تحبیر کی ہے امام جلال الدین سیوطی کی، اور دوسری عبارات بھی اسی طرح کی۔ السابقون الاولون، فرمایا جو ایمان لانے میں پہل کر گئے وہ رتبے پانے میں آگے نکل گئے۔ اس میں قاعدہ لکھا ہے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے، فیہ دلیل و تفضیل سابق علی اللہ کے، فرمایا اس میں یہ دلیل ہے اور اللہ نے بیان کر دیا ہے، السابقون الاولون، میرے حبیب پر ایمان لانے میں جنہوں نے پہل کی میں نے ان کو درجے دینے میں رتبے اعزاز عطا فرما دیے۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ نے اس وقت سرکار کی تصدیق کی جب سرکار نے اعلان نہیں کیا، صرف ذکر فرمایا جبریل علیہ السلام کے آنے کا، سیدہ نے اسی وقت سرکار کی نبوت کی تصدیق فرما دی۔ یہ رتبہ، یہ مقام ہے۔ اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی ایک جو حدیث ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بڑی شاندار روایت ہے حضرت سیدہ خدیجہ کے فضائل میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے عرض کی کہ خدیجہ آپ کے لیے سالن اور روٹی لے کر غار حرا میں آ رہی ہیں۔ جب وہ آئے تو جبریل کہتے ہیں کہ میری طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی خدیجہ کو سلام دینا کہ اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ کیا رتبہ ہے! لوگ علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، سب سے بڑا علیہ السلام تو وہ ہے جس کو اللہ کا سلام آیا۔ ام المومنین کے لیے اللہ نے سلام بھیجا۔ اور کبھی غور کریں اس بات پر کہ جو ملیکۃ العرب ہیں، عرب کی ملکہ ہے، طبری سے لے کر شبلی نعمانی تک سارے لکھتے ہیں کہ جب عرب کے لوگوں کے قافلے سامان تجارت لے کر شام کی طرف جاتے، یمن اور مصر کی طرف جاتے، سارے عرب کے تاجروں کا سامان تھوڑا ہوتا تھا، سیدہ خدیجہ اکیلی کا سامان زیادہ ہوتا تھا۔ اتنی بڑی عرب کی ملکہ، ملکہ عرب، ملکہ عرب ہونے کے باوجود کسی نوکر سے خدمت نہیں کرواتی، غار حرا کی بلندی پہ کھانا خود لے کر جاتی۔ یہ محبت کا تعلق ہے۔ جب محبت پیدا ہو تو پھر ملازموں اور نوکروں سے خدمت نہیں کروائی جاتی، محبوب کی خود خدمت کی جاتی۔ حضرت میاں صاحب نے سیف الملوک میں ایک شعر لکھا ہے، میں نے ایک عالم کو ایک بار سنایا، لاہور میں تھے ایک مفتی صاحب، رونے لگے، کہنے لگے یہ لوگ کس مٹی سے پیدا ہوئے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، غیراں ہتھوں جائز ہوندی جے خدمت دل بردی، بادشاہاں دے بدلے یارو خلق نمازاں پڑھ دی۔ محبوبوں کی خدمت خود کی جاتی ہے۔ بادشاہوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ تنخواہوں پہ نوکر رکھیں اور پھر ان سے اپنے حصے کی نمازیں پڑھوائیں، نہیں، محبوب کی خدمت خود کرنی پڑتی۔ تو سیدہ خدیجہ غیر جے سے نوکر چاکر ہومن خدمت کارن اگے، ہتھی اپنی خدمت کریے جے سجن ہاتھ لگے۔ سیدہ خدیجہ جا رہی ہے اور جبریل امین کہتے ہیں کہ خدیجہ سے عرض کرنا کہ اللہ نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ مِّن قَصَبٍ، اور یہ بھی خوشخبری سنانا کہ سیدہ خدیجہ آپ کے لیے اللہ نے جنت میں موتیوں کا ایک محل بنایا ہے، لا صخب فیہ ولا وصب، جس میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوگا،
کوئی تکلیف نہیں ہوگی. جنت میں پرسکون ماحول میں آپ کو ایک محل دیا جائے گا, شاندار کوٹھی دی جائے گی جس میں شور نہیں ہوگا, جس میں تکلیف نہیں ہوگی, جس میں سکون ہوگا. امام ابن حجر اسقلانی نے حضرت یہاں بڑی شاندار بات کی ہے. فرمایا کہ اس گھر کا یہ ذکر کیوں ہے کہ اس میں سکون ہوگا, اس میں شور نہیں ہوگا. فرمایا سرکار عرب کی مشکل ترین وقت میں جب سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لاتے تو وہاں سکون مل جاتا. فرمایا میرے حبیب آپ کو خدیجہ کے گھر میں سکون ملتا تھا, اس کے بدلے میں اللہ جنت میں خدیجہ کو سکون والا محلہ عطا فرمائے گا. بشرھا ببیت فی الجنہ. فرمایا کہ اس میں یہ جو قید ہے کہ لا صخب فیہ ولا وصب, کہ اس میں شور شرابہ نہیں ہوگا, اس میں سکون ہوگا, اس میں امن ہوگا, کوئی غوغا اور فتنہ نہیں ہوگا. فرمایا اس لیے کہ آپ کے گھر میں آ کر میرے حبیب کو سکون ملتا تھا, اب جنت میں اللہ آپ کو سکون والا محل عطا فرمائے گا. ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ. اس مقام پر حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے, عام طور پر علماء اکرام تفسیر کبیر میں تلاش کرتے رہتے. چونکہ امام ابن حجر مکی نے یہ بات لکھی ہے کہ امام رازی فرماتے ہیں جعل اللہ اہل بیت النبی مصافین لہ فی خمسۃ اشیاء. امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 5 چیزوں میں حضور کے اہل بیت کو حضور کے ساتھ برابر رکھا ہے. 5 چیزوں میں. لیکن یہ تفسیر کبیر میں نہیں ہے. امام رازی کی کتاب ہے عجائب القرآن, وہ الگ سے چھوٹی سی کتاب ہے, اس کا 105 صفحہ ہے. اس میں امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے اہل بیت کو 5 چیزوں میں حضور کے ساتھ برابر شامل رکھا. فرمایا پہلی چیز کیا ہے؟ فرمایا محبت ہے. جس طرح سرکار کی محبت ضروری ہے اس طرح اہل بیت کی محبت ضروری ہے. سرکار کی محبت جس طرح مدار ایمان ہے, اہل بیت کی محبت بھی مدار ایمان ہے. اس کے بغیر ایمان دل کے اندر داخل نہیں ہوتا. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں, سرکار کا خاندان ہے. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہم جب گزرے ہوتے ہیں تو قریش کے لوگوں کے چہروں سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ان کو ہم پسند نہیں ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں محفل میں آپ آئیں, لوگوں کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ آپ کے آنے پہ کون خوش ہوا, کس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات آئے, کس کے چہرے پہ سلوٹ آئی. جو بھی بندہ سمجھدار ہو تو وہ تو عباس ہیں. فرماتا ہے یا رسول اللہ یہ لوگ ہمیں محسوس کرتے ہیں, ہمارا ان کو بوجھ لگتا ہے ہمارا آنا. تو حضور نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم بحبی. فرمایا اللہ کی قسم ایمان دل کے باہر رہے گا, اندر داخل نہیں ہوگا جب تک لوگ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے محبت نہ کریں. ایمان دل کے باہر رہے گا. جب تک محبت نہیں ہوگی ایمان باہر رہے گا. محبت میں اتنی طاقت ہے, اتنا زور ہے, محبت دل کے اندر داخل ہو جائے گی, ایمان کو ساتھ لے کر داخل ہو جائے گی. اتنی حضرت گولڈی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل بیت کی محبت دل کے اندر ایمان کا بیج بو دیتی ہے. یہ انہی آیات اور حدیث کا ترجمہ ہے. فرمایا دوسری چیز, ایک محبت میں حضور کے ساتھ شامل رکھا. فرمایا دوسری کس چیز میں؟ فرمایا حرمت صدقہ میں. سرکار کے لیے صدقہ حرام ہے, حضور کے اہل بیت کے لیے بھی حرام. امام حسن مجتبی نے علیہ السلام نے صدقے کی کھجور منہ میں ڈال لی تو سرکار نے فرمایا کخ, اور ان کو کہہ کروائی, الٹی کروائی, اور فرمایا بیٹا اما علمتا, آپ جانتے نہیں ہو کہ محمد اور آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے, اللہ نے حلال نہیں کیا. 3, 4, 5 سال کے بچے سے یہ کہنا کہ تم جانتے نہیں ہو, اس کا مطلب ہے سارے بچے برابر نہیں ہوتے, اس گھر کا بچہ بھی حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے. فرمایا کہ اللہ نے حرام کیا ہے. اس لیے سید جب حضرت فرماتے ہیں فقر اسلام کے سید جب صدقے کھانے شروع کر دیتے ہیں ان کی دعا بدعا میں اثر نہیں رہتا. اللہ نے
پاکیزگی کو قائم کرنے کے لیے منع فرمایا کہ ان کی جو طہارت ہے قائم رہے، ان کی پاکیزگی قائم رہے۔ فرمایا دوسری چیز صدقے کا حرام ہونا ہے۔ فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا جس طرح سرکار کو اللہ نے پاک کیا، سرکار کے گھرانے کو بھی پاک کیا۔ انما آیت لکھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں سیدہ خدیجہ کے فضائل کی جو حدیثیں ہیں نا، کتاب المناقب ہے، فضائل مناقب انصار، اور باب تزویج خدیجہ ام المومنین کے نکاح کا جو ذکر ہے، اس میں فرمایا کہ جو آیت تطہیر میں ہے نا کہ اللہ نے اس گھرانے کو پاک کیا، یہاں البیت کون سا گھر ہے؟ فرمایا بیت سیدہ خدیجہ ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وہ گھر ہے۔ کس لیے؟ فرمایا کہ اس گھر کے اندر سیدہ کائنات کی ولادت ہوئی، اسی گھر میں مولا علی کی پرورش ہوئی، سرکار نے پالا، اور انہی سے آگے حسنین پیدا ہوئے، لہٰذا یہ تطہیر کی خاص شان اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے جو اس چادر کے نیچے آئے۔ فرمایا یہ سیدہ خدیجہ کا گھر ہے، یہ اتنا گھرانہ ہے، اللہ نے اس کو پاک رکھا ہے، اور چادر کے اندر آنا اتنا بڑا اعزاز ہے، یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہو۔ حضرت امام زید علیہ السلام سے کسی نے پوچھا جعفر طیار کا رتبہ زیادہ ہے یا مولا علی کا؟ فرمایا جعفر طیار کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن وہ مولا علی کو اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ وہ چادر کے نیچے نہیں آئے۔ کسی کو کیا پتا کہ اس چادر کے اندر آنے کا کیا اعزاز ہے، اس چادر کے اندر آنے کا کیا رتبہ ہے؟ جو آل ابا ہے اور آل اطہار، آل کسا ہے، اللہ نے ان کو بلند ترین رتبہ عطا فرمایا۔ فرمایا تطہیر میں پہلی چیز محبت میں، دوسری صدقہ حرام ہونے میں، تیسرا تطہیر میں، پاک کرنے میں اللہ نے ان کو بلند مقام عطا فرمایا، حضور کے ساتھ رکھا۔ فرمایا چوتھی چیز درود میں، اور پانچویں سلام میں، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا دعا زمین و آسمانوں کے درمیان لٹکی رہتی ہے، مجمع الزوائد کی حدیث ہے۔ فرمایا دعا اوپر نہیں جاتی جب تک محمد اور آل محمد پہ درود نہ پڑھا جائے۔ حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو ذکر مبارک ہے، دو مقدس ہستیوں کا ذکر نہ ہو تو سیرت کا باب ہی نہیں مکمل ہوتا، سیرت شروع ہی نہیں ہوتی اور ختم بھی نہیں ہوتی۔ ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی قربانیاں، دوسری جناب ابو طالب کی قربانیاں۔ اشراف تشکر میں کم ظرف نہیں ہوتے۔ اشراف کہتے ہیں خاندانی لوگ، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شکریہ ادا کرتے ہیں، دوسرے کے احسان کو یاد رکھتے ہیں۔ اشراف تشکر میں کم ظرف نہیں ہوتے، تسلیم کرو لوگو احسان ابو طالب۔ اور اسلام کے دامن میں دو اور بھی چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک جان ابو طالب۔ اب ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے نکاح کی بات آتی ہے۔ نکاح میں سیرت کی مستند ترین کتب اٹھائے، نکاح کی تقریب میں کون کون موجود ہیں؟ جناب ابو طالب کے ساتھ حضور کے والد تو دنیا سے پردہ کر گئے، کون ہے؟ حضرت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ ہے۔ وحضر ابو بکر، اور جناب ابو بکر صدیق کی وہ ہستی ہے کہ سرکار کا جو سیدہ خدیجہ سے نکاح ہوتا ہے اس نکاح کی تقریب میں وہ بھی موجود، یہ ہستیاں موجود ہیں۔ اور خطبہ جناب ابو طالب دیتے ہیں، اور خطبہ کیا ہے؟ الحمدللہ، پہلا لفظ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت، قرآن جن الفاظ سے شروع ہوتا ہے سرکار کے چچا قرآن کے اترنے سے پہلے ان الفاظ سے سرکار کے نکاح کا خطبہ پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، فرمایا اس اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے پیدا کیا۔ یہ اعزاز ہے ہمارا کہ اللہ نے اولاد ابراہیم علیہ السلام، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نسل اسماعیل علیہ السلام میں سے پیدا کیا، اور ہمیں اللہ نے ایسے گھر کا نگہبان بنایا جس گھر کے حج کے لیے دنیا ٹوٹ ٹوٹ کے آتی ہے، مخلوق آتی ہے، اللہ نے اس گھر کی حفاظت اور نگہبانی کا شرف اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پڑھیں، کوئی بھی سیرت کی کتاب اٹھا لیں، جناب ابو طالب خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں پھر فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد، میرے جو بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے محمد،
اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد کے ساتھ، اور فرمایا کہ میرا جو بے بھتیجا ہے اس کے پاس دنیا کے مال و دولت کی کمی ہے، ان کان فی المال قل، اگرچہ ان کے پاس دنیا کا مال و دولت کم ہے، لیکن جناب ابو طالب کے الفاظ سنیے، فرمایا دنیا کا مال کیا ہے؟ یہ تو ڈھلتی چھاؤں ہے، فَإِنَّهُ ظِلٌّ زَائِلٌ، یہ تو ڈھلتی ہوئی آج ہے کل نہیں ہے، یہ دولت وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ، آج ایک کے ہاتھ میں ہے، آج دوسرے کے ہاتھ میں ہے، لیکن یاد رکھو دولت آنے جانے والی چیز ہے، لیکن اس میرے بھتیجے کو اللہ ان قریب پوری کائنات میں وہ شہرت عطا فرمائے گا، وہ عزت نہ کوئی لے سکتا ہے نہ کوئی چھین سکتا ہے، دولت تو لوٹی جا سکتی ہے لیکن عزت جو اللہ عطا فرمائے کائنات کی کوئی طاقت نہیں لے سکتی۔ نبأ عظیم و خطر جلیل، اللہ اس میرے بھتیجے کو بڑا رتبہ، اس وقت سرکار دو عالم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کیا مطلب؟ دنیا نے جو بعد میں دیکھا کہ عرب و عجم قدموں میں ہے، نگاہ ابو طالب پہلے دیکھ رہی تھی، جناب ابو طالب کی نگاہ پہلے دیکھ رہی تھی کہ اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہاں مجھے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ایک ایسا واقعہ ہے، میں جب بھی پڑھتا ہوں کئی دن میرے اوپر اس کا کئی گھنٹوں تک اثر رہتا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا، والدہ کا سایہ اٹھ گیا۔ جناب ابو طالب تجارت کا سامان لے کر شام کی طرف جا رہے ہیں تو سرکار چمٹ گئے، عمر مبارک کے ابتدائی دن ہے، اپنے چچا کے ساتھ چمٹ جاتے، اور چچا ساتھ لے کے نہیں جاتے، تو سرکار نے فرمایا اِلَى مَنْ تَقِلُنِي یا عم زرقانی علی الموائے لا ابلی ولا ام، چچا جان آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ دنیا میں میرا باپ بھی نہیں ہے، میری ماں بھی نہیں۔ جناب ابو طالب رو پڑے، سینے سے لگایا، فرمایا واللہ لا افارقک ابدا، میرے بھتیجے عرش والے رب کی قسم ہے آج کے بعد ایک لمحے کے لیے تیرا چچا تجھے اکیلے نہیں چھوڑے گا، ساری زندگی سرکار پہ سایہ بن کرے۔ اور شیب ابی طالب میں جب خطرہ ہوتا تھا کہ رات کو کوئی دشمن سرپار حملہ کرے گا تو ساری رات سرکار کو اٹھاتے، دوسری چرپائی پہ چھوڑتے، اپنے بچوں کو سرکار کی چرپائی پہ چھوڑتے، تاکہ اگر کوئی دشمن آ ہی جائے تو میرے بھتیجے محمد کی جگہ میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا چچا نہیں ہے جو اپنے بھتیجے سے اتنا محبت کرتا ہو جتنا جناب ابو طالب نے سرکار کے ساتھ محبت کی۔ کوئی اپنے بچوں کو بھتیجوں پر قربان نہیں کرتا، ایسا کوئی دنیا میں مجھے باپ دکھا دے جو موت کے بستر پہ بھی بیٹے کو لٹا دے۔ دنیا میں صرف یہ جناب ابو طالب کی ذات ہے۔ تو سیدہ خدیجہ اور سیدہ ابو طالب کا ذکر ساتھ ہے، اور عجیب بات ہے کہ 3 دن کے وقفے سے دونوں کا وصال ہے۔ ایک عشرے کے اندر سرکار کو یہ دونوں دکھ ملے، 7 یا 13 کو جناب ابو طالب کا انتقال ہے، اور 10 کو یعنی 3 دن پہلے یا بعد یہ اتنے بڑے غم ملے، اتنے بڑے بوجھ ملے کہ سرکار نے پورے سال کو غم کا سال قرار دیا۔ اور سبل الہدا والرشاد یہ 10 جلدوں میں حدیث سیرت کی کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب سرکار کو تکلیف دی جا رہی تھی، مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، سرکار کو ہر طرف سے دکھ گھیرے، تو سرکار نے جناب ابو طالب کے وصال کے بعد جب یہ ہوا تو سرکار نے فرمایا ما اسرع یا عم ما اسرع قد وجدت فقدک، کیا جملے ہیں؟ فرمایا اے میرے چچا آپ کے جدائی کا احساس کتنی جلدی مجھے ہونے لگا ہے، کتنی جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ میرے چچا اب دنیا کے اندر نہیں رہے۔ تو یہ 2 مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، نبی پاک علیہ السلام پر جناب سیدہ خدیجہ خرچ کرتی رہی اور جناب ابو طالب سرکار کا دفاع کرتے رہے۔ اسلام کی بنیاد میں ان 2 ہستیوں کا ایسا کردار ہے، اگر یہ لوگ یاد نہیں رکھیں گے تو احسان فراموش ہوں گے اور اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے جب بھی سیرت کا بیان ہو سیدہ خدیجہ کے ساتھ جناب ابو طالب کا ذکر ضروری ہے۔ اسلام کے دامن میں 2 اور بھی چیزیں ہیں، ایک مال خدیجہ کا، ایک جان ابو طالب۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ کی اتنی حضور علیہ السلام کے لیے قربانیاں ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر وہ رتبہ بھی عطا فرمایا، وہ مقام بھی عطا فرمایا کہ کائنات میں نبیوں کے علاوہ کسی کے بارے میں قرآن و حدیث میں نہیں ملتا کہ جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہو، جس کو اللہ نے سلام بھیجا ہے وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ذات گرامی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روحانی توجہ سے ہمارے سینوں کو روشن فرمائے۔ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، سب غالباً تشریف لانے والے ہیں، زیادہ آپ لوگوں کی سمع خراشی اب مناسب نہیں ہے، تو میں انہی الفاظ پر اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔